الاحترام معززین شرکائے محفل، سبحان اللہ، سامعین و حاضرین، سبحان اللہ، سبحان اللہ. کافی دیر سے یہ نورانی محفل جو ہم پہ رحمتیں برسا رہی، سبحان اللہ، ہمارے گناہوں کو مٹا رہی، ہمیں دنیا اور آخرت کی نجات و کامیابی کی خوشخبری، سبحان اللہ. کافی دیر سے یہ محفل جاری ہے، سبحان اللہ. اور میں بھی انشاءاللہ آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، کیونکہ آپ نے آج اس پاکیزہ محفل کے وسیلے سے حضور سیدنا سید الاولیاء سلطان الاولیاء امیر مومنین اللہ، واہ واہ جی واہ، سبحان اللہ. مولا کائنات باب مدینۃ العلم اللہ لمشکلات کلی حضرت علی المرتضی شیر خدا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سبحان اللہ، کی عظمتیں سن رہے ہیں. سبحان اللہ. آپ کے مناقب آپ نے خوش الہانوں کی زبان سے بھی سنے، سبحان اللہ. اور ہمارے انتہائی عزت و ادب و احترام و عقیدت کے لائق حجت العلماء زبدۃ الصلحاء سبحان اللہ. جامع المعقول والمنقول اللہ، عال الفروع والاصول سبحان اللہ، استاد العلماء سبحان اللہ. شیخ الحدیث والتفسیر اللہ، حضرت قبلہ برادر ذی وقار مفتی سید مبارک حسین شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہم العالیہ کے نور نظر وقت جگر اور میرے انتہائی محبوب اور عزیز اور میرے داماد صاحبزادہ عالی وقار، عالی مقام، عالی مرتبت، عالی تبار، فخر السادات سبحان اللہ، صاحبزادہ سید مقبول حسین شاہ صاحب سبحان اللہ. زیدہ مجدہو نے انتہائی اختصار کے ساتھ چند کلمات طیبات سے ہم سب کو مستفید سبحان اللہ. حضرات محترم، جو سید نصب سید ہے وہ جاہل تو قطعاً نہیں ہوتا، کیونکہ علم تو ملتا ہی اسی گھرانے سے. مولا کائنات کے لیے ہمارے آقا نے فرمایا ہے نا، انا مدینۃ العلم اللہ، وعلی بابا، فرمایا میں علم کا شہر ہوں اللہ، اور علی اس کا دروازہ. سبحان اللہ. اب علم لینے والوں کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک مرتبہ حاضری دینی ہوتی ہے، اور علی پاک کی بارگاہ میں 2 مرتبہ. آپ دروازے ہیں، کیا بات ہے، چاہتے ہوئے بھی حاضری اور بے شک کوئی جیسی تشریح کرتا رہے، ہر ایک اپنا اپنا خیال ہوتا ہے، لیکن ہمارے آقا نے فرمایا انا مدینۃ العلم،
علم پر الف لام ہے استغراق کا، فرمایا ہر قسم کے علوم کا شہر میں، اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ بے نیاز جل شانہ نے خود فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، فرمایا محبوب ہم نے آپ پر وہ کتاب نازل فرمائی ہے جس میں کل شے کا بیانی تبیان، بیان ہوتا ہے کلیات کا علم اور تبیان ہے جزیات کا، سبحان اللہ، یعنی کھول کر، یہ عربی کا قاعدہ ہے زیادت المبانی تدل علی زیادت المعانی، اگر حروف زیادہ ہوں تو معنی بڑھ جاتا ہے، بے شک بے شک بے شک، یہاں فرمایا تبیان لکل شیء، سبحان اللہ، اب اللہ نے جب کھول کر ہر شے، اور یہ لفظ شے جو ہے نا اس کا اطلاق صرف مخلوق پر نہیں خالق پر بھی ہے، کیونکہ اگر لفظ شے کا اطلاق خالق پر نہ آتا ہوتا تو جہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کل شیء ہالک الا وجہہ، اب یہ دلیل ہے کہ اللہ نے اپنی ذات کو جو ہلاکت سے مستثنا فرمایا، فرمایا ہر شے ہلاک ہونے والی ہے، ہر شے ہلاک ہونے والی ہے، بے شک بے شک، الا وجہ ہو، صرف اللہ کی ذات ہے جو باقی ہے، بے شک جو ہلاک ہونے والی نہیں، بے شک بے شک، لفظ شے کا اطلاق ہوتا تھا اس لیے اللہ نے اپنے آپ کو مستثنا فرمایا، اگر اللہ پر لفظ شے کا اطلاق نہ ہوتا تو رب اپنے آپ کو مستثنا نہ فرماتا، لیکن جہاں علم محبوب کی بات آئی وہاں اپنی ذات کو بھی مستثنا نہیں، تبیان لکل شیء، یہ نہیں ہے کہ باقی ہر شے کا علم تو قرآن میں ہے، البتہ میں اللہ ہوں، میرا نہیں، یہاں اللہ کی ذات نے اپنی ذات کو بھی مستثنا نہیں کیا، محبوب ہم نے کتاب ہی آپ کو وہ دی ہے، وہ کتاب عطا فرمائے جس میں کل شے کا کھول کر مفصل بیان ہے، سبحان اللہ، اور پھر یہ بھی ہو سکتا تھا کہ بھئی کتاب میں تو سارا بیان ہے مگر ممکن ہے پڑھانے والا سارے بیان نہ جانتا ہوں، لیکن رب نے فرمایا پڑھانے والا بھی تو وہی ہے جو نازل کرنے والا، الرحمن سبحان اللہ، الرحمن علم القرآن، یہ نہیں فرمایا کہ اللہ علم القرآن، یہ نہیں فرمایا، حالانکہ رحمان وہی ذات تو ہے، مگر اللہ اس میں یہ اس میں جلالت ہے، اس میں جلالت ہے، دبدبہ ہے، روب ہے، لیکن اگر کسی کو علم دینا ہونا تو پھر جلالت اور غصے سے علم نہیں دیا جاتا، اگر استاد غصے میں بیٹھا ہو جلال میں ہو شاگرد مبہوت تو ہو جائے گا، علم نہیں حاصل کر سکتا، رب نے فرمایا میں نے جب قرآن پڑھایا تو اس وقت میں رحمان تھا، میری صفت رحمانیت کا ظہور، میں ہوا مہربان اور پڑھایا قرآن، یا اللہ مفعول ثانی کا ذکر تو ہے، مفعول اول تو غیر مذکور ہے، اس کا تو ذکر نہیں، مفعول ثانی ہے نا، الرحمن علم القرآن،
یہ مفعول ثانی ہے، پڑھایا اللہ نے قرآن، اور حالانکہ علامہ جو فعل ہے یہ دو مفعولوں کا تقاضا کرتا ہے، دو مفعولوں کا۔ اب مفعول ثانی کا ذکر ہے قرآن، یہ نہیں کہ پڑھایا کس کو، پڑھایا تو قرآن، مگر پڑھایا کس کو؟ میں میرے محبوب سے پہلے کوئی تھا جو سب سے پہلے تھا جو میرا محبوب، اس لیے میں نے محبوب کو پڑھا۔ اور جب پڑھانے والا کامل ہو اور پھر ایسے شاگرد کو پڑھائے جس شاگرد پر استاد ناز کرے، ایسے شاگرد کو پڑھائے جس پر استاد کو ناز، اسی لیے رب نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، میں لوگوں اگر علم خدا دیکھنا ہو تو علم مصطفیٰ، تو جناب بندہ رب ناز فرما رہا ہے، اگر اپنے خالق کا علم دیکھنا ہے نا تو پھر میرے محبوب کا علم دیکھنا۔ اب اگر کوئی ملا کہے کہ نبی کو تو دیوار کے پیچھے کہہ رہے ہیں، ہم اس کا منہ کالا کریں گے، ہم اس کو خبیث شیطان کہیں گے۔ اللہ تو اللہ ہے نا، جب اپنے محبوب کے علم پہ ناز کرتا ہے تو کتا کون ہوتا ہے؟ تو جناب بندہ جب اللہ تعالیٰ کے علم کا مظہر کامل مدینے والے آقا ہیں تو اس شہر کا دروازہ علی، شہر علم کا دروازہ علی ہے۔ اب علی کے علم کا بھی کیا ٹھکانا، علی کے علم کا بھی کیا ٹھکانا۔ آپ دیکھیں آپ کے دور میں دو عورتوں نے بچے جنے اور انہوں نے جنے اندھیرے کمرے میں، ایک ہی کمرے میں دونوں تھی، ایک کا بیٹا پیدا ہوا دوسری کی بیٹی۔ اب جس کی بیٹی پیدا ہوئی وہ اپنی بیٹی کو قبول نہیں کر رہی تھی، وہ کہنے لگی کہ دائی جو ہے نا اس نے بے ایمانی کی ہے، میرا بیٹا تھا وہ اس کو دے دیا، اس کی بیٹی اٹھا کر مجھے دے دیا۔ اب اندھیرے کمرے میں یہ معاملہ ہوا اور ان میں ہو گیا اختلاف کہ بھئی کس کا بیٹا ہوگا کس کی بیٹی ہوگی۔ جس سے بھی پوچھتے وہ کہتے کہ اب ہم کیا اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں، اندھیرا ہے، شاید گواہ کوئی نہیں۔ تو انہوں نے کہا اگر اس کا فیصلہ ہوا بھی نا تو مولا علی کریں۔ جب مولا علی کی بارگاہ میں پہنچے آپ نے فرمایا چھوٹے سے برتن میں دونوں کا دودھ لو، ایک ہی برتن میں دودھ ہو، یعنی مطلب دودھ جو ہے وہ جتنا اس عورت کا ہو اتنا اس عورت کا ہو، اور پھر اس کو تولو، جس کا دودھ بھاری ہوگا اس کا بیٹا، جس کا دودھ ہلکا ہوگا اس کی بیٹی ہے۔ جب یہ فیصلہ ہوا تو کسی نے کہا جناب یہ کہاں سے دلیل ہے ثبوت ہے کہ بھئی دودھ بھاری ہے اور دودھ ہلکا ہے بیٹا بیٹا۔ فرمایا تمہیں یار پتہ نہیں یہ تو قرآن کا فیصلہ، یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے، میں کوئی اپنی طرف سے تھوڑا فیصلہ کروں۔ للذکر مثل حظ الانثیین، قرآن میں رب نے فرمایا کہ ہم نے مرد کا حصہ
عورتوں کی برا نسبت دگنا بدل، اس لیے جو بیٹا ہے اس کا دودھ بھاری ہوگا، اور بیٹی چونکہ نازک ہے اس کا دودھ بھی ہلکا ہوگا۔ میرے آقا کے آخر شہر علم کا دروازہ اور حضرت خواجہ محمد یار فریدی رحمۃ اللہ علیہ آپ مولا کائنات کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول پیش کریں۔ آپ فرماتے ہیں ہر مشکل کے حل نہ شود، ہر مشکل کے حل نہ شود آج تو حل شود، ہر مشکل کے حل نہ شود از تو حل شود، حلال مشکلات کلی یا علی، حلال مشکلات کلی یا علی مدد۔ دوسرے شعر میں کمال ہے، دوسرے شعر میں کہتے ہیں ہر مشکل حل شدو، ہر مشکل حل شدو تو حل نمی شبی، ہر مشکل حل شدو تو حل نمی شبی، مکتوم و مغلق قصد علی کیا ہے یہ عرض کر رہے ہیں بارگاہ ولایت میں کہ جو مشکل بھی ہر مشکل کے حل نہ شود، جو مشکل بھی حل نہ ہوتی ہو مولا کائنات آپ اس مشکل کو حل کر سرکار نے آپ کو مشکل کشا فرمایا ہے۔ بے شک ان علی ولی کل مومن، علی ہر مومن کا مددگار ہے، ہر مومن کا مددگار۔ اس لیے جو مشکل حل نہ ہوتی ہو آپ حل کر دیتے ہیں، مگر آپ خود ایسی مشکل ہیں حل نہیں۔ مغلق استادی، مکتوم کتمان چھپا ہوا پوشیدہ، اور مغلق آپ کی حقیقت کا دروازہ بند ہے، مکفل ہے، تالا لگا ہوا ہے، مغلق۔ آپ کی حقیقت پوشیدہ بھی ہے اور حقیقت سمجھے کوئی کیا دروازہ ہی بند ہے، تالا لگا ہوا، تالا لگا ہوا۔ کیونکہ آخر سرکار بات ہے نا، آنا وعلی من نور واحد، ایک نور سے، اور رب العالمین جل شانہ نے سرکار کی جو نسل دنیا میں جاری کرنی تھی، رب العالمین جل شانہ نے علی کی پوشت پسند، رب کا مقام ہے۔ اب میں کیا کہوں بارہ، ہمارا عقیدہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، صحیح العقیدہ ہے، ہم سرکار کے بڑے صحابہ تو اپنے مقام پر، ہم تو جو بھی صحابی ہے جس پر لفظ صحابیت صادق آئے ہم اس کے غلام، کیونکہ ہر صحابی جہنم سے محفوظ ہے، ہر صحابی، ہر صحابی جنتی ہے، کلم وعد اللہ الحسنى، ہر صحابی جنتی ہے، اور ہمارے آقا نے خود ان کی شان بیان کی، میں لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کے خلاف بکواس،
سب و شتم تو جہاں رہا، بکواس بھی نہ کیا کرو، خامی نہ نکالا کرو، لا تسبو، سب نہ کیا کرو میرے صحابی۔ کیوں؟ فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مدهم ولا نصیبا۔ فرمایا تم میں سے کوئی شخص، اب یہ تم سے مراد کون ہے؟ اللہ تھوڑا سا اشارہ کر، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میں فلو ان احدکم، اللہ اکبر کم ضمیر جمع مذکر مخاطبین کی ہے۔ مخاطب کس کو کہتے ہیں؟ جس سے خطاب کیا ہے۔ اللہ اکبر خطاب کسے کہتے ہیں؟ توجہ کلام بسوء شخص حاضر، جو لوگ سامنے بیٹھے اپنے کلام کو ان کی طرف متوجہ کرنے کا نام ہے خطاب۔ سبحان اللہ اب ہمارے آقا شان بیان فرما رہے ہیں صحابہ کی، اللہ اکبر اور مخاطبین کون ہیں بھائی؟ خطاب کن سے ہو رہا ہے؟ جن کی شان بیان کر رہے ہیں وہ تو سامنے بیٹھے ہیں، اللہ وہ تو موجود ہیں، بے شک بے شک لیکن ان کے لیے ضمیر غیب استعمال کی، اور جو دنیا میں ابھی آئے ہی نہیں ان کے لیے ضمیر حاضر، ضمیر خطاب ہے۔ اللہ اکبر واہ 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 یہ میرے آقا کی پاک نگاہوں کا مقام، یہ نگاہوں کا کیسی نگاہ ہے، کیوں نہ یہ مقام ہو جو نگاہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھ سکتی ہے، اور کون سی چیز نگاہوں کا مقام، یعنی قیامت تک جو بندہ دنیا میں آنے والا تھا سرکار ان سے خطاب سبحان اللہ اب مر نہ جائے موزی ملا جو کہتے ہیں نبی کو دیوار کے پیچھے کہہ رہا ہے۔ ساری کائنات کو تو ابھی آئے نہیں دنیا میں، کوئی کسی کے صلب میں ہے، کوئی کسی کے بطن میں ہے، کوئی کسی کی رحم میں ہے، دنیا میں نہیں آئے سرکار خطاب کر، واہ واہ غیر حاضر سے خطاب نہیں ہوتا، سبحان جو نظر نہ آئے اس سے خطاب نہیں ہوتا۔ اب آپ لوگ کہیں اور بیٹھے اور میں یہاں بیٹھ کر خطاب کروں، یہ عجیب معاملہ ہوگا کسی کو۔ اب کوئی کہے گی جب دنیا میں تھے نہیں تو خطاب کیسا؟ جب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے حج کے لیے بلایا تھا، جن کو بلایا تھا وہ دنیا میں تھے نہیں اللہ نے حکم دیا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور ابراہیم علیہ السلام جبل ابی قبیس پہ کھڑے ہو کر آپ فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا یا عباد اللہ، اللہ نے کیا فرمایا؟ وَأَذِّن فِي النَّاسِ، لوگوں میں اعلان کیجیے، اعلان عام، کیونکہ اذان اعلان عام لوگوں میں، اور وہ جب اعلان کرتے ہیں بلاتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں یا عباد اللہ۔ یہ کیا مطلب؟ کیونکہ الناس میں سارے انسان آتے ہیں، سارے، بے شک بے شک کافر بھی، مومن بھی، گستاخ بھی، باادب بھی، سب، لیکن انہوں نے تخصیص کی یا عباد اللہ، فرمایا ہے اللہ کے جو بندے ہیں نا وہ میری بات کا جواب دیں، کیونکہ حج تو ان کی ہوگی، کافروں کی تو ہوگی نہیں، کیا بات ہے کیا بات ہے کافروں کی بے ادبوں کی تو حج ہوگی نہیں۔ ہوگی نہیں یا عباد اللہ، انہوں نے تخصیص کی، اے اللہ کے بندے۔ اللہ اب وہ اللہ کے بندے کون سے ہیں؟ اللہ جن کو بلایا اللہ کے بندے کون سے ہیں؟ یہ بھی رب نے قرآن مجید میں ہمیں بتا دیا کہ قل یا عبادی، سبحان اللہ قرآن میں ہے قل، محبوب آپ فرمائیں یا عبادی، میرے بندوں،
میرے بندو، تاکہ پتہ چل جائے کہ جو مصطفیٰ کے بندے ہیں وہی خدا انہوں نے عرض کی یا اللہ جنگل ہے، بیابان ہے، پہاڑ ہے، میں آواز دوں گا سنے گا کون؟ میں وَأَذِّن وَعَلَيَّ الْإِبْلَاغُ، عَلَيَّ الْإِبْلَاغُ، آپ اعلان عام کریں قیامت تک جس بندے نے دنیا میں آنا ہے اس کے کان تک پہنچانا میرا کام۔ جناب بندہ، پھر ابراہیم علیہ السلام نے جب بلایا پکارا تو میں یا عباد اللہ عجیبو داعی اللہ، میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، جواب دو۔ اب جواب دینے والوں کا جواب اگر خلیل اللہ نہیں سن سکتے تو کہنے کی کیا ضرورت؟ عجیبو داعی اللہ، جواب دو۔ وَحُجُّ بیتہ، اور اس کے گھر کا حج کر، ارادہ کرو ادھر آنے۔ تو جناب جو خوش نصیب خوش بخت تھے انہوں نے جواب دیا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک۔ آج بھی جب حج کے لیے حج اصغر ہو یا حج اکبر، ایک اصطلاح میں حج اکبر جو حج ذی الحجہ میں ہم کرتے ہیں، اور حج اصغر جب بھی چلے جاؤ عمرہ کرنے کے لیے وہ حج اصغر ہے۔ سب نے جواب دیا لبیک۔ جس نے جواب دیا اور جس نے مرتبہ دیا اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک وہ حج نہ کرے اور بھائی ابراہیم علیہ السلام کی آواز پوری کائنات کے لوگوں نے سنی، اللہ سنانے والا تھا، اور ہمارے آقا تو خود اللہ کے مظہر ہیں، خود مظہر ہیں۔ اور آقا پاک علیہ السلام نے جب نگاہ اٹھائی نا تو قیامت تک آنے والوں کو دیکھا، اور فرمایا فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا، تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرے، ما بلغ مدہم ولا نصیب، میرے صحابہ کے 18 چھٹانک جو یا اس سے بھی آدھے 9 چھٹانک جو کی خیرات کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ احد پہاڑ کے برابر سونا، احد پہاڑ کے برابر، اور ادھر 9 چھٹانک جو۔ کیا مولا علی صحابی نہیں تھے؟ بے شک علی بھی تو صحابی تھے، بے شک بلکہ صحابہ کے سردار سید الصحابہ، صحابہ میں دیکھو تو علی، ٹھیک ہے نا جی، صحابہ میں دیکھو علی، احدیوں میں دیکھو علی، بدریوں میں دیکھو علی۔ جناب اگر تم عشرہ مبشرہ میں دیکھو جن 10 کو جنت کی بشارت ملی، اگر عشرہ مبشرہ میں دیکھو تو علی، اگر خلفائے راشدین میں دیکھو تو علی، اگر اہل بیت میں دیکھو تو علی، اگر پنچل پاک میں دیکھو تو علی، ادھر بھی دیکھو علی۔ نعرہ جناب یہ عظمتیں، یہ کمالات سوائے کمال نبوت کے سارے کمال علی میں۔ جناب
بندہ، اسی لیے تو سرکار نے ان کو اپنا نائب بنایا۔ ہم حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی اولیت کے قائم، سبحان اللہ، اولیت کے قائم، پہلے خلیفہ افضل البشر بعد الانبیاء صدیق اکبر، ان کے بعد خلیفہ ثانی مطلوب اسلام، مطلوب اسلام حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ مطلوب اسلام، اور پھر خلیفہ ثالث رفیق جنت مصطفیٰ، ہمارے آقا نے جن کے فرمایا لکل نبی رفیق و رفیقی یعنی فی الجنت عثمان، ہم ان کی عظمت کی قائل ہیں، جو مقام رب نے کسی کو دیا ہے، اور خلیفہ رابع حضرت مولا علی، اور خلیفہ خامس حضرت حسن، خلافت راشدہ خاتم الخلفاء حضرت حسن مجتبی۔ اسی لیے حضرت حسن نے جن سے سلو کی ہماری بھی سلو، بے شک، اور جن کی خلافت کے دوران امام حسین پاک خاموش رہے، ہم بھی تو خاموش حضرات محترم، کیونکہ ہم اپنی طرف سے نہیں بنا سکتے کچھ کہ یہ ایسا ہے وہ ایسا نہیں۔ علی پاک نے جن کو مانا، ہم کون ہے نہ مانے؟ جو نہ مانے اس نے علی کو نہیں مانا، اور جو مانے اس نے علی کو مانا۔ کیوں؟ ہمارے آقا کا اعلان ہے، فرمایا القرآن مع علی و علی مع القرآن، اور قرآن سراپا حق، اس لیے میں الحق مع علی و علی مع الحق، اگر یہ خلفائے راشدین حق نہ ہوتے تو علی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی کمزور تو نہیں تھے، ڈر کے، کوئی کہنا ڈر کے مانا تھا ان کو، وہ کتے کا پتر ہے، نا مراد ہے، علی ڈرنے والا ہے۔ نبی پاک کہیں الحق مع علی مع الحق، اور کوئی کہ تقیہ کیا تھا، تقیہ کا معنی ہے ڈرنا۔ ہمارا علی شیر خدا ہے، شاہ مردان، شیر جزا، قوت پروردگار، علی مردوں کا شہنشاہ اور اللہ کا شیر، شیر جزا۔ اگلے دن ایک جملہ میں نے کہیں پڑھا کہ مرحب سے، مرحب کے منہ کے ساتھ، لاش کے ساتھ، آج بھی ہم لاش ہی ہے اب تو، یعنی اس کے لاش پر اس کے منہ کے ساتھ کان لگا کے دیکھو، آج بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ضرب علی سے بچنا۔ اور جب آپ نے غزوہ احزاب میں، غزوہ خندق میں عمر ابن عبد ود کو مارا، وہ پہاڑ جیسا بندہ تھا، اس کو اپنی جناب پہلوانی پہ ناز تھا، دندناتا ہوا آیا اور کہنے لگا بھتیجے آ وار کا۔ علی پاک نے فرمایا تو خبیث ہے، میں تیرا بھتیجا، میرا باپ تیرا بھائی نہیں ہو سکتا۔
پھر ہم اہل ایمان ہیں، ہم جارحیت نہیں کرتے، بے شک ہم دفاع کرتے ہیں۔ تو کر وار، واہ میں تیرے وار کا جواب۔ واہ اس نے مولا علی پہ وار کیا۔ علی چونکہ اللہ کی طاقت ان کے پاس، شیر خدا انہوں نے اس کی تلوار کو توڑ کے اللہ اور پھر جب دفاع کرتے ہوئے مولا علی نے وار چلایا تو اس کے سر پر جو کھود تھی لوہے کی وہ 2 ٹکڑے ہوئی، سر 2 ٹکڑے ہوا، جسم 2 ٹکڑے ہوا، گھوڑا 2 ٹکڑے ہوا، جناب بندہ میدان میں پھڑک رہا اور میرے آقا نے پھر اعلان کیا کہ آج ضربت علی خیر من عبادت الثقلین۔ ایک ملا بار بار کہہ رہا ہوتا ہے، بار بار علی پاک نے تو خود فرمایا تھا کہ میں حضرت صدیق اکبر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی، علی نے تو خود کہا تھا۔ اور میں نے کہا پاگل، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کے علی بھی قائل تھے، ہم بھی قائل تھے، مقام ان کا بلند و بالا ہے، ارفع و اعلیٰ ہے۔ میرے آقا نے موت کے بعد بھی ان کو حبیب فرمایا، مسلح امامت دیا ہے، لیکن علی پاک نے تو تواضعاً کہہ دیا، ہیں جی تو نے نبی کے اعلان کو نہیں سنا؟ حیدر کرار کی بات کو تو مد نظر رکھا اور اللہ کے یار کی بات کو کیوں؟ ان نے جو فرمایا کہ آج جو علی نے ضرب لگائی ہے، جن و انسان میں جتنے عبادت کرنے والے، جنات میں انسانوں میں جتنے عبادت کرنے والے ہیں، ان سب عبادت کرنے والوں کی عبادت سے علی کی یہ ایک ضرب کا مقام ہے۔ عجیب ہے، پاگل ہوئے پڑے۔ بہرحال ہم تو چونکہ اپنی زبان سے کسی عام مولوی کی حد تک بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں جی، وہ پتہ نہیں کیسے لوگ ہیں جو پاکوں کی بے ادبی کرتے ہیں، جن کو اللہ پاک بنائے۔ حضرات محترم، یہ بارہ تھوڑی سی جھلکی ہے مولا کائنات کی حقیقت کو کوئی نہیں جانتا، علی کی حقیقت۔ اور کیونکہ میں اس مسئلے کو بیان کرنا شروع کر دوں، بہت زیادہ بات کی ضرورت ہے اور میری جسمانی طاقت اجازت نہیں دے رہی۔ آپ خوش نصیب ہیں کہ میں کمزور ہوں، اللہ تعالیٰ آپ سب کی حاضری، میری بھی، آپ کے جذبات کو کم۔ ہم نے تو بابا اس دور پرفتن میں سکھانا ہی عقیدہ ہے، بے شک بے شک بے شک۔ اور جس کے دل میں محبت علی نہیں وہ کافر ہے، بے شک بے شک۔ اور جس کے دل میں محبت علی ہے وہ منافق بھی تو کافر۔ بے شک۔ سرکار نے منافق عملی نہیں کہا، منافق مطلق منافق، منافق اعتقاد، اور وہ کافر سے بھی خطرناک ہو، کیونکہ کافر تو نظر آتا ہے نا، یہ کافر ہے، اور یہ منافق کتا تو نظر ہی نہیں آتا۔ یہ دل میں بغض علی رکھتا ہے، اگر بغض علی نہ ہو، کیونکہ سرکار نے فرمایا نا بھائی محبت علی کا نام ایمان، کیا بات ہے، فرمایا یحب علی مومن ویبغضہ منافق، جس کے دل میں محبت علی ہے وہ مومن ہے، سبحان اللہ۔ جس کے دل میں نہیں وہ منافق۔ اب محبت بھی ہے
اور ذکر علی سن کر پریشان ہو وہ لانتی ہے، بے شک اور جو ذکر علی سن کے خوش ہوتا ہے علی پاک بہت بڑی ہستی ہے۔ بے شک بے شک بہرحال بس اسی پہ اتفاق کرتا ہوں ٹھیک ہو گیا۔ کہ معاملات پھر آگے بہت چل جائیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ قبول و منظور کرے۔ آمین کیا بشیر بھی کھڑا ہو گیا، بے شک بے شک، اس لیے یہ بھی دیکھنا سبحان اللہ۔ آخر دعوانا الحمدللہ